بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا سے آیت نمبر 100 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 101 سے 104۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن میں 17 نمبر کی سورہ ہے، 15ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ ان کا ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ جب کہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے، یعنی ان نشانیوں کو آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون، تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے، یعنی ضرور برباد ہونے والا ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ ان کو اس سرزمین سے اکھاڑ دے، پس ہم نے اس کو یعنی فرعون کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ تفسیر: فرعون کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں پیش کی گئیں تو اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی کی طرف سے خواہ کتنی ہی طاقتور دلیل اور کتنی ہی بڑی نشانی پیش کر دی جائے، انسان کے لیے یہ دروازہ بند نہیں ہوتا کہ وہ کچھ الفاظ بول کر اس کو رد کر دے، وہ خدائی نشانی کو انسانی جادو کہہ دے، وہ علمی دلیل کو ناقص مطالعہ کہہ کر ٹال دے۔ ناقص مطالعہ یعنی پور اسٹڈی۔ وہ واضح قرائن کو غیر معقول کہہ کر نظر انداز کر دے۔ ایک بالکل صحیح بات کو غیر معقول کہہ کر نظر انداز کر دے۔ حق کے مخالفین جب لفظی مخالفت سے حق کی آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو وہ جارحانہ کارروائیوں پر اتر آتے ہیں، یعنی ایگریشن پر اتر آتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں بلکہ خدا کا معاملہ ہے، اور کون ہے جو خدا کے ساتھ جارحیت کر کے کامیاب ہو۔ تذکیر القرآن۔